نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اداسی کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں تو کون سی خاص نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر موجود تھے، چراغ جل رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک چراغ بجھ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات تو ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب کسی کی موت ہو جائے، یعنی جب کسی کی موت کی خبر سنیں، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس وقت ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں، تو یہ چراغ جب بجھا ہے تو آپ نے تو اس پر بھی یہ کلمات پڑھے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، جب کسی مسلمان بندے کو چھوٹی سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی دکھ پہنچتا ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، تو اس پر وہ بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس پر بھی اس کو اجر اور ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی آ جائے تو آپ کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہوتے ہیں، اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس بندے کے ساتھ جو صبر کرتا ہے۔ جو بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ محبت والا، پیار والا، شفقت والا، رحمت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا تو وہ اس کے اوپر نوحہ کر رہی تھی، بین ڈال رہی تھی، عجیب طرح کے کلمات کہہ رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو بی بی، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی ہے، یہ بچہ آپ کا دنیا سے چلا گیا ہے، یہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، تو اس کے اوپر آپ صبر کریں۔ اب اس عورت کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ مجھے کتنی تکلیف ہے، مجھے کتنی پریشانی ہے اور مجھے کتنا بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو بعد میں کسی نے بتلایا کہ اللہ کی بندی، یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ نے اللہ کے نبی کو اس طرح کے کلمات کہہ دیے۔ اب یہ پریشان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو علم نہیں تھا کہ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں نے آپ کو اس طرح کے کلمات کہہ دیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بی بی، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو صدمے کے شروع میں ہی ہوتا ہے، بعد میں تو خود بخود ہی صبر آ جاتا ہے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت جب بندہ صبر کرتا ہے، اسی صبر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو صلہ عطا فرماتے ہیں، بندے کو پھل عطا فرماتے ہیں۔ جب اللہ بندے کی اداسی کو ختم فرماتے ہیں، پہلا کام اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان پر اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو صبر والے کلمات جاری فرما دیتے ہیں۔ اس بندے کی زبان پہ یہی ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ امتحان میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہی اس امتحان کو دور فرمائیں گے۔ اور دوسرا، اس کی زبان پر شکر کے کلمات جاری فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ کوئی نعمت استعمال کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں کو تمہارے لیے زیادہ کر دوں گا۔ اور تیسرا، اللہ کا اس کے اوپر فضل یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مسجد کے اندر آنے کا شوق پیدا فرما دیتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، جس بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں اس کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے گھر میں اس لیے تو بلا رہے ہیں کیونکہ اس سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔